بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 27 کے اپنے سیگمنٹ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں اور جین زی کو ریپرزینٹ کرنے والے دو لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ ذریات سے۔ یہ کی جو بقیہ آیات تھیں جو 26 میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو وہ یہاں پہ آتی ہیں، اور سورہ اس کے اندر ایک جو سمجھے کہ کبھی کبھی حکم تو بہت واضح آتا ہے نا، کبھی آپ کو اس میں سے انفر کرنا پڑتا ہے کہ ان آیات سے کیا احکام ہے، اور آپ جب یہ بلیو می کہ جب آپ انفر کرنے لگے نا کہ قرآن کی اس آیات میں کیا حکم ہے، تو ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی انکریجمنٹ ہوتی ہے، یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے یا آپ کو بتایا جاتا ہے، انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے، کبھی ڈائریکٹلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی، اس کی بھی بہت بڑی رینج ہے جو ہم پوری کی پوری یہاں ظاہر ہے نہیں کور کر سکتے۔ کچھ تو ہم بہت ہی ایکسپلیسٹ چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ جو ہم آسانی سے انفر کر کے جو لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں کہ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ یعنی ہم کیا احکام یا کیا انکریجمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس نکال سکتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے کے بارے میں سورہ ذریات کس میں ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ کہتا ہے کہ کیا تم اپنے جسموں کے اندر اپنے آپ کے اندر نہیں دیکھتے؟ جو آیات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ تمہاری کریشن میں بھی ہیں، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بیان کی ہیں، کبھی زمین اور پہاڑوں کے بنانے میں، کبھی رزق کے دینے میں، کبھی بارش کے برسانے میں۔ اسی طرح یہ چیز بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اپنی تخلیق پہ تو غور کرو کہ تم کس طرح بنائے گئے، اور کس طرح تمہاری یو پاس دا ٹائم، اور ایج کے ساتھ ساتھ تمہاری شکل تبدیل ہوتی رہی، تمہارا سائز تبدیل ہوتا گیا، تمہاری دماغی صلاحیتیں بڑھتی گئیں، تمہارے چہرے ڈفرینٹ ہوتے گئے، تو ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ، یعنی there is a lot to think about and ponder about in your own creation۔ تو وہ بھی آپ سوچتے سوچتے پہنچ جاتے ہیں کہ یقیناً اس کا کوئی خالق ہے جس نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے بنایا ہے اور ہمیں پالا سنوارا اور اس اسٹیج تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس پہ ہی غور کرو، کس طرح تم ہو، کیسے چل رہے ہو، کیسی چیزیں تمہاری سب کام کر رہی ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمانوں سے جو رزق، جس میں تمہارا رزق ہے اس پر غور کرو۔ اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو رزق اس حساب سے کہ جتنی بھی زمین پہ پیداوار ہوتی ہے ڈپینڈس آن دا واٹر، اینڈ دا واٹر کمز فرام دا اسکائز، بارش کی صورت میں آتا ہے۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رزق جو ہے، اسے اگر میں بارش روک دوں تو رزق رک جائے، تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں روکتا۔ اور کبھی کہتا ہے کہ کبھی انسانوں میں سے تو ایسے غلط کار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف ان کی طرف دیکھے تو وہاں پہ بارش ہی برسانا بند کر دے، لیکن وہ خیال کرتا ہے ان جانوروں کا، ان کا کہ بھئی یہ بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ہمیں جانوروں کا بھی خیال کرنا چاہیے تھے، کبھی کبھی ان کی وجہ سے ہم پر رحم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ تو گناہ نہیں کرتے نا، وہ تو بیچارے درخت ہوں یا تو ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ رزق کی طرف اپنے غور کرو کہ کس طریقے سے ہم نے بنایا۔ اور پھر ایک اور رزق وہ ہے کہ آسمانوں میں ظاہر ہے کہ جو ہماری، جب ہم ریفر کرتے ہیں جنت دوزخ کی طرف، تو وہ بھی آسمانوں کے اندر ہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اوپر کہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز قیامت جو جنت ہے، جو باؤنٹیز ہیں، جو چیزیں اس نے وہاں کی آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی تو رزق ہے نا آپ کا۔ ایک طرح رزق کا بہت بڑا مفہوم ہوتا ہے عربی کے اندر۔ ہمارے یہاں رزق صرف وہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے کما لیا، جو کھا لیا، وہ رزق ہے، لیکن رزق ان عربک از ویری ویری ہیوج ٹرم۔ عربی کے اندر کبھی کبھی سملیرٹیز تو ہم دیکھ رہے ہیں الفاظ کی، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن الفاظ کے معنوں میں تھوڑا بہت عربی کے اندر بہت وسعت ہوتی ہے، اور اردو کے اندر ہم بہت ہی لمیٹڈ چیز کے اندر اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پہ غور رکھیے کہ رزق از اے ویری ہیوج ٹرم۔ اچھا، کائنات میں اللہ کی نشانی پہ غور کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا۔ سورۃ طور ایک ہے جو اس سورت کے اندر اس کے بعد آتی ہے، اس میں دوزخ اور جنت کا بیان ہے، اس پر ایمان اور اس دن کی تیاری، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے۔ یہ دو چیزیں ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ جو اس دن کی تیاری، جنت اور دوزخ کا بیان، اس کی تیاری ابھی ہم نے دیکھا ہی کہ جنت جو ہے وہ ہمارا ایک طرح سے رزق ہے،
اور ورزقنا جب کہتے ہیں نا اللہ کہ ہم نے تم کو عطا کی، ہم نے تمہیں ورزقنا الجنت ہے، یعنی ہم نے تمہیں جنت دی، وہ بھی رزق ہے، اور وہ جو بری چیز ہے وہ بھی رزق کے اندر آتی ہے، کبھی بری چیزیں بھی. جی آپ کچھ. وہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنے کا کہتے ہیں، اسے ایک ذہن میں میرے بات آ گئی، جو ہمارے ایتھیسٹ لوگ جس طرح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی خدا کو نہیں مانتے اور ہم تو اپنے عقل پہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو ان کے لیے بھی جواب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تم تو عقل سے کام لو اور میری نشانیوں پہ غور کرو. تو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ میرا خیال ہے قریب لے جانے والی چیز ہے. اصل میں ہمارا مسلمانوں کو عقل سے کام لینے کو یا سائنٹیفک نالج کو دیکھنے کو کہیں پہ منع نہیں کیا گیا. صرف یہ ہے کہ ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ درست ہو تو ہر ریسرچ ہم کر سکتے ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں مسلمان ابھی بھی ہیں، آج کی دنیا میں بھی ہیں، تو ان کو اپنا کام کرنے سے کسی نے نہیں روکا. اور ہمارے یہاں بھی ہر طرح کا کام ہے، تحقیق کا کام ہونا چاہیے. اور جیسے ایتھیسٹ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کچھ پیرامیٹر سیٹ کر لیتے ہیں پہلے سے، اور اس کے بعد ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. وہ پیرامیٹر یہ سرچ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ڈیفائن کر دیا وہی سے، وہ تو ٹھیک ہے بالکل بھی ٹھیک ہے. اب ہم اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کو کرتے کرتے میں بھی ہم جو وہی کے اندر آگے ایک جگہ آئے گا چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا، وہ اسی پارے میں غالباً ہے کہ وہ ہم دیکھیں گے کہ سائنس کے ساتھ ہم کیسے اس کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس سے ایکچولی ایک ایسا پیسفل مائنڈ آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ یہ ہمیشہ آپ دیکھیں نا کہ میتھمیٹکس کے اندر بھی آپ کچھ کرتے ہیں نا، کچھ ازمپشنز لے کے چلتے ہیں. وین یو ٹیک سم ازمپشنز، اس کے بعد ایک چیز کو ریزالو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ویلیوز نکل آتی ہیں، اس ایکویشن سالو ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ کوئی تھیوری جب پوسٹولیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی ازمپشنز لے کے چلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو پروف کرتے جاتے ہیں، پروف ہو جاتی ہیں. تو ہمارے پاس ازمپشنز کی جگہ اس کو ہم کہتے ہیں یقین یا ایمان. ہمارے یہاں فیتھ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا فیتھ ہے کہ یہ تو ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اور یہ ایکچولی ہمارے لیے، ہم اگر اس تک نہیں پہنچ سکے اور کوئی اور چیز بتا رہی، سائنس کچھ اور بتا رہی، ہم کہیں گے اٹ از اسٹل انکمپلیٹ، دیٹس ویئر وی آر. ابھی آگے ہم نے ریسرچ کرنی ہے، وہاں تک جانا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا آپ کو بیسٹ سائنٹسٹ دے گا دنیا کے اندر. اگر یہ سمجھ کے ہماری اسکولوں میں بھی جب سائنس پڑھائی جائے اور اس قسم کے موضوعات مضامین پڑھائے جائیں تو یہ چیز لوگوں کو بتانی چاہیے. دیٹس وار یو شوڈ ہیڈ ٹو. بہت اچھا سوال تھا آپ کا، شکریہ. جو آپ نے ابھی بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو، اس ہاں سے یہ میں اس پہ آ رہا تھا. جی بتائیے کیا مراد ہے کہ حکم کیا ہے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں. پہلے تو صورت ہم نے جو جنت دوزخ کا میں نے ایک ساتھ 2 آیت پڑھ دی تھیں، اس لیے آپ نے پہلے سوال کر لیا. پہلے ہم جنت دوزخ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جنت دوزخ کے بیان میں اور اس کے اندر کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بار بار کس لیے بیان کرتا ہے. ایک تو یہ کہ بتاتا ہے، اس کو آپ کو ڈراتا بھی ہے، آپ کو اچھی خوشخبری بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں تھے نا، بشارت بھی دیتے تھے اچھی چیزوں کی اور بری چیزوں سے ڈراتے تھے، برے انجام سے ڈراتے تھے. تو جنت دوزخ جو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک تو اس لیے بتاتا ہے کہ جی آپ یہ چیزیں ہیں تاکہ اس کی طرف، اور دوسرے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس پر ایمان رکھیں ہم کہ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن، دے آر ایگزسٹنگ سم ویئر، جو بنی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں ہیں. وی ہیونٹ گاٹ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے. لیکن اصل بات جو ہے نا جس کی طرف وہ ترغیب دے رہا ہے کہ اس کی تیاری کیا ہے. یہ صرف قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، ابھی آگے بھی دیکھیں سورہ واقعہ کے اندر، اس کے اندر پورا بیان ہے اس کا کہ جی جنت والے یہ ہیں اور ان کو کیا کیا ملے گا، دوزخ میں کیا کیا ملے گا، ٹھیک ہے. ایک تو ڈر سنانا ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کو اس کی تیاری کے لیے ریڈی کرنا ہے کہ بھائی یو گیٹ ٹو اچیو دی بیسٹ ریزلٹس. جیسے آپ کے امتحان میں ہوتا ہے، آپ تیاری کرو گے تو اچھا امتحان پاس کرو گے. اب وہ جو آپ جس آیت کے بارے میں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اور اپنے رب کی یہ حکم آنے تک صبر کیجیے. مطلب آپ، اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چیزیں بتاتے ہیں تو اسی پیرائے میں وہ ہمیں بھی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ بھی ہمیں ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو ایک جو یہ نا کہ ہیسٹ کہ مجھے لائک دیٹ وہ ہمیں مل جائے. آپ لوگوں کی نسل میں ذرا یہ جلدی چیزیں کرنے کا رواج ہے اور جلدی اس کے ریزلٹس پانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. اس کی نیچرل وجہ یہ ہے کہ آپ ایک فاسٹ موونگ ورلڈ میں رہتے ہیں بیکاز آف یور الیکٹرانک
انٹریکشن، یہ جو آئی ٹی اور اس کی اتنی ترقی ہو گئی ہے ان گیجٹس کے اوپر، تو آپ لوگوں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. ریفلیکسز آپ کے فزیکل اس کے اندر تو شاید پتہ نہیں کیسے ہوں، لیکن دماغ کے بڑے تیز ہوتے ہیں کہ آپ کوئکلی چیزوں کے پاس پہنچ جاتے ہو. جب آپ کوئکلی چیزوں کے پاس پہنچ جاتے ہو تو آپ میں اور زیادہ یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھے رزلٹ جلدی ملے، ٹھیک ہے. تو آپ پر ان آیات کو سمجھ کر غور کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی ٹھنڈے لوگ تھے نا، ہمارا کر لیتے تھے، لیکن یو آر فاسٹ موونگ، دنیا فاسٹ چل رہی ہے، زندگی فاسٹ ہو گئی. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ کل مجھے رزلٹ نہیں ملا تو میں تو ڈسٹرائے ہو گیا. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چلانا ہے. یو آر ناٹ دی اونلی ون، پوری انسانیت ہے جو کہ اس کے سامنے ہے. پھر حیوانوں کی ایک دنیا ہے، پھر نباتات کی ایک دنیا ہے، پھر پوری کائنات ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کس قسم کی جاندار بے جان لوگ ہیں جن سب کو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے. تو وہ چیز ایک حکمت سے وہ چیزیں چلاتا ہے، ایک پروپورشن سے چیزوں کو رکھتا ہے. اگر وہ ایک ہی اس کو سب یعنی وہ کرے، مطلب اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ فار ہیم ٹو گیو ایوری بڈی ایوری تھنگ دیٹ ہی لائکس اور شی لائکس، وہ فوراً ہی ہو جائے گا. لیکن اس دنیا کو ایک انداز سے وہ چلانا چاہ رہا ہے جس میں کچھ ٹیسٹ بھی ہے، جس میں کچھ آپ سے تقاضے بھی ہیں کہ یہ کرو تو یہ ہوگا، پھر آپ اس ٹیسٹ میں پورے اتریں. آپ کو بھی تھوڑا سا مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے وہ، کہ تاکہ پتہ تو چلے کہ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ پتہ چلے کہ تم میں سے کون، تمہیں ٹیسٹ میں ڈالتا تھا کہ پتہ چلے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اسی کی بیسس پہ وہ کیٹیگرائزیشن ہوگی جنت میں دوزخ میں، کون کس لیول پہ جائے گا، کون کس لیول پہ جائے گا. تو اگر آپ صبر، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ پیشنس جو ہے نا، وہ اس کو بہت اہمیت دیں. بات کرنے میں بھی پیشنس اختیار کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت تیز اور اونچی آواز میں بات کرنا، اس طرح اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، یا نیچرلی کچھ ہوتی ہیں ٹینڈنسیز. کوشش کریں کہ پیشنٹ آپ کی آواز میں ٹھہراؤ ہو، آپ کی چال میں ٹھہراؤ ہو، آپ کے کھانے پینے کی معاملات میں، ہر چیز میں ایک ردم ہو، تو آپ کو بھی مزہ آئے گا زندگی کا، اور آپ صبر کی طرف آسانی سے لوٹ سکیں گے. بجائے اس کہ ہر چیز کے اندر آپ جلدی جلدی کریں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو لائک یو سی ایون دا کڈس آن دا موبائل، دے ڈو لائک دے کانٹ اسٹے آن ون اسکرین فار 1 minute. دے جسٹ ہیو ٹو کیپ چینجنگ. تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے سوچیں، یا لیٹ می تھنک، اس کو اگر میں تھوڑی دیر رہنے دوں اسکرین پہ تو شاید اس سے کچھ اور چیز میں سیکھ لوں. If you are going to pass quickly, you may miss the details, you may miss many other things. اچھا، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ فاسٹ، کیونکہ جس طرح ورلڈ ہو گئی ہے اور نوجوانوں کو ہر چیز میں بہت جلدی بھی ہوتی ہے، اس کا ایک چیز اور جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں پائی جاتی ہے کہ ریلیجیس حلقوں میں وہ ہوں اور اس طرح کی باتیں سنیں، اور بہت ان کے اندر ایک طرح سے وہ آ بھی جاتی ہے کہ ہاں ہم نے برائی سے رکنا ہے اور اچھائی کی طرف جانا ہے. لیکن کیونکہ ایک فاسٹ ورلڈ ہے، بہت سارے، اور ان میں بندہ ایک طرح سے کیسے غفلت میں چلا جاتا ہے. نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے یہ کہ جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ایسے کریں گے، اس سے کریں گے، لیکن باہر نکل کے جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں بھول جاتے ہیں ان باتوں کو کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے. تو اس لحاظ سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے، کس طرح سے؟ ان نوجوانوں میں نہیں، ہر دور میں نہیں. اچھا، کبھی کبھی ہمارے نوجوانوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ان کی جنریشن کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ہر جنریشن میں اپنے اپنے انداز سے ہوتا ہے. ایون صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم عام آدمیوں کی طرح اپنے بیوی بچوں میں کھو جاتے ہیں، اس میں کھو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دس از جسٹ، یعنی اس کو وہ آپ زیادہ اس پہ پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک ماحول میں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کے الایمان و یزید و ینقص کہتے ہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول، وہ کمپنی، آپ اس کو بڑھا دیں جتنی، تاکہ آپ کا وہ جو ٹائم ہے اپ والا وہ زیادہ ہو جائے اور نیچے آنے والا کم ہو جائے اور اس کی سطح بہت نیچے نہ آئے. تو آپ اپنے انوائرمنٹ کو چوز کریں، اپنے دوستوں کو چوز کریں، اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ. اسی صورت میں ہم اس کو کور نہیں کریں گے، لیکن ایک جگہ آیا کہ ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتے. تو آپ جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا جو ہوگا نا وہ زیادہ. لیکن اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، دس از نیچرل. اچھا، پھر سورہ نجم میں آتے ہیں، اس کے اندر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بولتا، دے رہا تم کو یہ قرآن جو سنا رہا ہے، الا وحی یوحی، کہ جو اس کے اوپر وحی کر دیا جاتا ہے، جو جبریل علیہ السلام میرے الفاظ،
یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ ان کے الفاظ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو الفاظ میں بھی انہوں نے کوئی رد و بدل نہیں کیا، زیر زبر میں ان کی اس کی سیکوینسنگ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کہ کس طرح کون سی آیات کدھر ہوگی، انہوں نے صحابہ کو بتائی اور انہوں نے اسی طریقے سے قرآن کو کمپائل. دس از کمپائلڈ اینڈ پریزروڈ ان دا وے اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹیڈ اٹ ٹو بی. اس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آگے پیچھے چیزیں نہیں کی. یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو اپنے پاس سے کہتے ہیں، نہیں تو اللہ کی بات بتا رہا ہے تم کو، تو تمہیں اس کے اوپر کیا مسئلہ ہو گیا. جیسے ایون احادیث کے اندر بھی بعض ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے الفاظ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں نا، جس کو کون سی حدیث کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کے اندر، حدیث قدسی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی حدیث کے اندر بھی اللہ کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیغام کے ساتھ وہ دہرا دیتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسٹ یا اس کا مفہوم اس کے اندر دہرا دیتے ہیں، وہ الفاظ نہیں ہوتے ایگزیکٹلی. لیکن when it comes to Quran, these are the words of Allah, exact words of Allah، جس میں کوئی آگے پیچھے کسی انسان کا دخل نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس میں اس کی تو ہائیسٹ ویلیو آپ کے پاس اس کلام کی ہونی چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا اس کلام کی عزت کریں، اس سے محبت کریں. رمضان قرآن سے جڑ جانے کا مہینہ ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو اس میں نازل کیا گیا، تو اس میں خاص محبت اس پہ دکھائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کو سے پیار کریں، اس کو پڑھائیں لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان والوں کو، ان کو انکریج کریں کہ اس کو سمجھنے کی اور اس کی اصل میسج تک پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی خاص اس کے اپنے الفاظ. ایک بہت اچھی آیت ہے جس کے پر ہم نے کچھ تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے، وہ ہے کہ الذین یجتنبون من کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری آگے آتی ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑے، کئی حدیث کے اندر 3 کا ذکر ہے، 5 کا ذکر ہے، 7 کا ذکر ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. اور فواحش جو کہ اوپنلی جو ولگیرٹی اور گندی چیزیں انسان اگر کرے، تو ان سے اگر بچتا رہے انسان، تو لمم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، ہم نکلتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز کسی پہ نظر پڑ گئی، یا کوئی بات ہم نے غلط کر دی، یا کسی کے بارے میں کچھ ایسا ہو گیا. ایز لانگ ایز آپ کو احساس ہو جائے اس کا تو بس اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر آپ نے بڑی بڑی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا تو دیٹ از آن اللہ ٹو forgive you for the little small mistakes and errors and sins. تو اگر ان غلطیوں کا ہمیں احساس نہ ہو اور وہ ہم سمجھیں کہ وہ کوئی غلط چیز ہی نہیں ہے، تب اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اس پہ سزا ہوتی ہے؟ نہیں، ایک تو سمجھنے کی بات ہے نا، کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں تو یو آر آلریڈی forgiven، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، تو وہ آ جاتا ہے خطا میں. خطا کے معنی ہوتے ہیں غلطی سے ہم نے یہ کام کر لی. یہ تو بالکل ہی آسان چیز ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میرے سے غلطی سے یہ کام ہو گیا، I didn't have the understanding of this. لیکن اگر ہمیں پتہ ہو اور ہم پھر بھی اس کو ماننے سے انکار کریں کہ نہیں یہ غلط چیز نہیں ہے، ہاں، تو وہ آ جاتا ہے پھر گناہ کے زمرے کے اندر، کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ طلب کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں پھر بھی یہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے باوجود میں یہ میں کروں گا، تو پھر یہ آ جاتا ہے گناہ میں. اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ یہ بڑی اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، کہ آپ کو بتا دوں، جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی نیت ریبیلیس ہے کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، تو آپ کوئی چھوٹا سا بھی گناہ کریں وہ ایک کبیرہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. جبکہ آپ نے کوئی بڑا گناہ کر دیا، وہ غلطی سے کر دیا، وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس کو احساس ہو جائے، کیونکہ آپ نے ریبیلیس نہیں ہوئے تھے لیکن کسی وجہ سے بھٹک گئے، شیطان نے آپ کو ایک اس کے لیے وہ کر دیا، چوک گئے، آپ غلطی ہو گئی، تو اس کی جو گناہ کی جو وہ تھی نا لیول، وہ اتنا اوپر نہیں گیا، حالانکہ وہ ایز اٹ از اٹس اے بگ گناہ، لیکن آپ کی نیت ایسی نہیں تھی، ریبیلیس نیت نہیں تھی، اس وجہ سے اس گناہ کو نسبتاً چھوٹا ہی کنسیڈر کیا جائے. جبکہ آپ کا اگر مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ میں ریبیلیس ہوں، میں مانوں گا نہیں، چاہے کوئی، مجھے پتہ ہے لیکن پھر بھی نہیں، ایسے کرتے ہیں نا لوگ، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں.
الحمدللہ انشاءاللہ ہم میں سے ایسے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم شیطان کے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹے موٹی چیزیں کرتے ہیں. وہ لمم کے اندر جو لفظ بولا نا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تو ایک چھوٹی چیز ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے تھے، ان سے کبھی کہتے تھے یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک رمضان دوسرے رمضان کا، ایک حج سے چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے آپ کو معاف کرنے کے. میں نے ایک جگہ کسی جگہ کہا تھا کہ آپ کوئی چیز جیب میں رکھتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور پھر آپ بھول گئے کہ اس جیب میں رکھی ہے، تو وہ آپ یہاں تلاش کر لیں، یہاں اس میں جو تکلیف ہوئی آپ کو، اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو معاف ہو رہی ہیں. آپ کو کوئی بیماری آئی، آپ کو کوئی پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی وہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا. ویسے تو ہم میں سے الحمدللہ ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم بڑے گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی اس طرح کرتا بھی نہیں. لیکن ایک کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے جھوٹ کو، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ صلاحیت کر گیا ہے. مطلب ہم دیکھیں کہ بہت جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نیک لوگ ہیں اور ان میں تو کوئی ایسی برائی ہم نہیں دیکھتے، لیکن جھوٹ کی ایک جو ہے نا ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور لوگوں کو ایک طرح سے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذاق میں جو ہے جھوٹ، اور اتنا زیادہ ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے. ویسے مجھے یہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جھوٹ ایز اٹ از ایک کبیرہ گناہ، اس کی معنی تو ظاہر ہے بہت آئی ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈز آن کس قسم کا جھوٹ ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ آئی ڈونٹ نو، آپ پہنے میں ایک جوتا آپ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ جوتا جو ہے یہ ایکچولی اوریجنلی یہ اس کا جوتا ہے کسی برانڈ کا، لیکن ہے نہیں، یہ ایک جھوٹ ہے. دوسرا جھوٹ آپ نے یہ بولا کہ جی فلاں لڑکی جو ہے وہ تو بہت بہت بد کردار ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھا. وہ جھوٹ جو ہے وہ تو کبیرہ گناہ ہے. یہ جھوٹ میرے خیال سے کبیرہ گناہ نہیں. تو جھوٹ ایز اٹ از نہیں ہے، کبھی نکل جاتی ہیں چیزیں زبان سے، غلط بیانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف فرمایا. شاید لمم میں ہی آئے گا وہ جو تھوڑی تھوڑی ہم کبھی کبھی اس طرح کی بغیر کسی کو نقصان پہنچائے کوئی بات ایسی لغو قسم کی کر دیتے ہیں، گپ لگا دیں، لطیفے سناتے ہوئے ہم کوئی گپ لگا دیتے ہیں کسی کو. اچھا جی، جلدی ہم آگے بڑھتے ہیں. قیامت سے ڈرنا صورت قمر کے اندر یہ ہے کہ اقترب الناس، یعنی لوگ جو ہیں اس ساعت کے قریب آ گئے ہیں. تو ہمیں کیا ہے کہ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا پھر جا کے ابھی تو بہت دیر ہے قیامت کے اندر، ابھی تو مہدی کو آنا ہے، ابھی تو یہ ہونا ہے، ابھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، ہم کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس لیے ایوری بڈی شوڈ جسٹ بی ریڈی. جیسے نوالا اٹھایا اور آپ نے منہ تک نہیں لایا تو قیامت آ جائے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ جی یہ کل ہوگی کہ پرسوں ہوگی. آلویز بی ریڈی فار دیٹ. تو آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور پھر صورت رحمان کو ہم نے دیکھنا ہے، اور صورت واقعہ کو. اور اب ہمارے پر ٹائم ذرا کم ہے اس سیگمنٹ میں، تو دیکھیں صورت رحمان کو تو ہم مختصراً یہ دیکھتے ہیں کہ پورے سورہ رحمان میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر ہر نعمتوں کے بیان کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے. تو آپ نعمتیں دیکھ لیں انسان کے جسم کے حوالے سے ہم نے دیکھا، رزق کے حوالے سے دیکھا، پھر جنت کے اندر جو کچھ ہمارے پاس ہمیں دیا جائے گا اس کی ایک تفصیل قرآن کے اندر آتی ہے. ایک آیت کے اوپر میں آپ کو شروع میں بتاتا ہوں کہ جو جہاں سے شروع ہوتی ہے الرحمن علم القرآن، یہ بہت بڑی ہوتی کہ تمہیں قرآن کا علم عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. رحمان ایک تو کہا، پھر علم القرآن، الرحمن علم القرآن، آگے خلق الانسان، خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو خلق کیا بہترین انداز میں ہمیں تو کیا، یہ بھی نعمت ہے. وعلمہ البیان، اور اس کو کمیونیکیشن کی صلاحیت عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا شروع میں بھی بتایا الرحمن علم القرآن، علم وہ بھی ایک کمیونیکیشن ہی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، پھر وہاں سے جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا، صحابہ کو ملا، صحابہ سے ہم کو ملا، یہ کمیونیکیشن ہی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بتا علمہ البیان کہ ہم نے تمہیں بیان، وربل کمیونیکیشن کی صلاحیت دی جو اور لوگوں میں نہیں ایسی. ہم باتیں سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی، اس وجہ سے بہت سے کام ہمارے بن جاتے ہیں، ہماری سویلائزیشنز آگے چلی جاتی ہیں. تو یہ اس کو ایز اے پہلی آیت کے اندر علمہ البیان وہاں تک جا کے بتا رہا ہے کہ ان آیات کے اندر تو پوری صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی جو رحمتیں اس کے اوپر آ رہی ہے.
اچھا پھر صورت واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں. ویسے تو ایز سچ اس کے اندر ایسی احکام نہیں ہے، لیکن جو آپ نکالیں جنرلی اسپیکنگ اس میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ جنت دوزخ اور اس وہی معاملات بتا رہا ہے. اب آخر کی جو آیات ہیں نا جو صورتیں اس میں اسی طرف زیادہ توجہ ہے. اب آخری صورت تک یہی دیکھیں گے آپ، تو اس میں قیامت، دوزخ، جنت، اس کے بعد پھر وہ کیٹیگریز بتا رہا ہے، السابقون السابقون، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اصحاب الیمین ہوتے ہیں، پھر اصحاب الشمال ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے اصل؟ اچھا سورہ واقعہ دیکھتے ہیں نا آپ، جا کے سورہ واقعہ آپ انٹرنیٹ پہ تائپ کریں، اس کے بولے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. دی اونلی تھنگ یو ول گیٹ کہ جی وہ حضرت ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھے گا اس کو رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا. دیٹ از دی اونلی تھنگ. میں آئی ایم سرپرائز کہ اس کے علاوہ کوئی میسج نہیں ہے اس کے اندر. وہ میسج ایز سچ بالکل ایکسپلسٹ تو ہے بھی نہیں، لیکن حدیث ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے جی رزق کی اس کے لیے. اب لوگ اسی کو لے کے بس کہتے ہیں جی سورہ واقعہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو. بٹ واٹ از اللہ سیئنگ ان دس؟ وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ 3 کیٹیگریز ہیں. یو شوڈ اسٹرائیو ٹو گیٹ ان ٹو دی فرسٹ کیٹیگری. سابقون میں کیسے چلا جاؤں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سابقون پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھے، اب آخری زمانوں میں کم ہو جائیں گے، تو وہ جو کم ہے اس کم کے اندر میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ آپ کی تو توجہ اس طرف ہونی چاہیے بجائے اس طرف کہ جی رزق میرے مل جائے گا. وہ بھی مل جائے گا، لیکن اصل چیز تو یہ ہے اس آیت کا، اس صورت کا میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو ٹو گیٹ ان ٹو دی بیسٹ پوزیشن، A+ والے جو لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات ہے، ایک اس میں آتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں سائنس کے بارے میں، وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وہ لوگ کہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور آخرت ہوگی وہاں. تو وہ لوگ کہتے تھے ہم مر کھپ جائیں گے، کانٹ پتھر بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، کہ ہم پھر دوبارہ اکٹھے کر لیے جائیں گے. یہ ایک آرگومنٹ دیتے تھے نا وہ لوگ. اب میں بتاؤں اب سائنس اس کا آرگومنٹ کا جواب دے رہی ہے. اب سائنس جو ہے نا ہمیں دین کو آہستہ آہستہ سمجھا رہی ہے. یہ جو آپ آج کل ایک بات ہو رہی ہے ٹیلی پورٹنگ کی، پڑھیے نا آپ نے. ٹیلی پورٹنگ کیا ہوگا کہ جی انسان اس طرف کام کر رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ایک مشین کے اندر جاؤں گا اور اس کے بعد آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فلائی ٹو کوالالمپور، بس میں ایک بٹن دباؤں گا اور میں کوالالمپور پہنچ جاؤں گا، وہاں پہ میں موجود ہوں ود ان اے سیکنڈ. ٹھیک ہے. دس از وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ، اور اٹ مے بی پاسبل کہ یہ ہو جائے، جلدی ہو جائے، آپ کے زمانے میں ہو جائے، ہمارے زمانے میں ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. چیزیں آج تیزی سے جا رہی ہیں. لیکن دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیلی پورٹنگ ہے اس میں جب آپ ایک دفعہ آپ ڈیزالو ہو گئے اور پھر آپ کو گیدر کیا گیا وہاں پہ کسی بیم کے ذریعے وہاں بھیج دیا گیا، اور وہاں پہ ایک اور مشین ہے جو آپ کے سارے ایٹمز کو، جو آئی ڈونٹ نو 8 کوارٹریلین ایٹمز ہیں، ان سب کو جمع کر کے اور ایک انسان بنا کے آپ کو، آپ ہی کی طرح کا ہے، وہ بولتا ہے سب کچھ کرتا ہے، ساری چیز وہی ہے. آپ کو یاد بھی گیا میں وہاں سے چلا تھا، لیکن دراصل آپ وہ نہیں ہیں. یو ڈائیڈ، آپ مر چکے ہیں، آپ ختم ہو گئے. ختم ہو کے دوبارہ جب آپ کو ریکریٹ کیا گیا، ری اسمبل کیا گیا، کریٹ تو نہیں کیا، ری اسمبل کیا گیا، تو آپ ایک، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا یہ؟ آخرت میں جو کہہ رہے ہیں نا آپ انسان اس پہ لگے ہوئے، تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو اس پہ ذرا غور، سائنس کے حوالے سے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے پہلے بنایا ہے، سب کی الگ شکلیں بنائی ہیں، سب کے الگ فنگر پرنٹس بنائے ہیں. تو جب پہلی بار بنایا جا سکتا ہے تو پھر دوسری بار اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہی کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ تو اور زیادہ وہ کس طریقے سے بنا ہے. لیکن میں تو ایک جو ابھی سائنس جہاں تک پہنچی نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی پورٹنگ کی بات ہو رہی ہے اور کچھ دن کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے نا، وہ کاپی مشین سے نکلے اور آپ بالکل تیار ہیں، لیکن آپ مر چکے ہیں، پھر دوبارہ ری اسمبل کیے گئے انہی پیرامیٹرز کے ساتھ، انہی کیمیکل فارمولاز کے ساتھ، یو ور ری اسمبلڈ. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بالکل کر سکتا ہے. تو یہ روزانہ چیزیں جو ہے ہمارے سائنس ہم پہ واضح کرتی چلی جا رہی ہے. سورہ حدید میں زیادہ تر جو بات ہے نا وہ ہے خرچ کی، انفاق کی، فی سبیل اللہ، جہاد کی. سورہ حدید، انا انزلنا الحدید، اللہ تعالیٰ نے حدید پیغمبروں کو بھیجا اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے حدید نازل کیا، اور اس کے اندر ایک دہشت ہے، اس میں جنگ کا سامان بھی ہے، اس میں فوائد بھی ہیں. تو آپ کو وہ مواقع آئیں گے جب آپ نے جنگ بھی کرنی ہے. ظاہر ریبیلیس لوگ ہوں گے، لوگ نقصان پہنچائیں گے، دوسری انسانیت اس سے خطرے میں پڑ جائے گی، تو آپ کو جنگ بھی کرنی پڑے گی، گھر بیٹھنے کا کام نہیں ہوگا اس وقت. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حدید کی بھی بات کر رہا ہے اور ساتھ میں انفاق کی بات کر رہا ہے. انفاق
پوری سٹوریز میں ہم کیونکہ نہیں جاتے، قرآن کی جو اس وقت جو غزوات کے اندر جو پیسے خرچ کرنے کے معاملے تھے، کچھ لوگ تھے بالکل انہوں نے اس سے انکار کر دیا، کچھ لوگ تھے وہ دل کھول کے اپنا پیسہ خرچ کر رہے تھے اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کہتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھا. تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ آج دیں گے تو آپ کو بہت کچھ آخرت میں متوقع ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گا. اب اس میں کچھ الفاظ تو ہم دیکھ چکے ہیں، کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. صدقہ کے جو الفاظ ہیں، صدقہ، خیرات، یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں جیسے نعمت کا لفظ آیا ہے وہ بھی اردو کے اندر استعمال ہے، شکر کا لفظ آیا، رحمان کا لفظ آیا، میزان کا لفظ آیا. میزان بھی مستعمل ہے، اس کو ہم ترازو کہتے ہیں، لیکن میزان بھی اردو کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو جب یہ آئے نا میزان تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہے نور، روشنی. صدقہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہ الفاظ کچھ اس میں آئے تھے. حق و باطل جو ہے وہ بھی آیا تھا. تو یہ بھی بالکل اردو کی طرح اوور لیپ ہے عربی کا اور اردو کا. اس کے بعد ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ 28ویں پارے کے ساتھ آپ سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.